اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے۔ سورۃ التکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع، 28 کلمات اور 123 حروف ہے۔ اور اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت کا موضوع لوگوں کو دنیا پرستی اور اس کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ قیامت کے حالات کا تذکرہ اس سورت کا موضوع ہے کہ تم کتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، کتنا ہلکان کرتے ہو، کتنا دن رات اپنے آپ کو کھپاتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو اور لے کر کے آ جاتے ہو۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایسی جامعہ صورت ہے، یہ ایسی فہم والی اور ایسی عبرت والی فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، یہ ایسی جھنجھوڑنے والی صورت ہے کہ اگر ہم ان صورتوں کو سمجھ لیں تو آخرت کے لیے کافی ہو جائے گی، آخرت کے راستے کے لیے اور یہ تقوی کے لیے اور زندگی بدلنے کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جائے گی۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے۔ تکاثر اور زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ باہم کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش نے، دنیا سمیٹنے کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز کی کثرت نے انسان کو غافل کیا؟ اس کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، جیسے مال و دولت، اولاد، بلند و بالا عالیشان رہائش گاہیں، منصب اور قبیلے اور خاندان، فیکٹریاں، بنگلے، کوٹھی، مکان، پلاٹس، سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کے حصول میں کھپا دیتا ہے اور ان سے اہم تر چیز یعنی اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے۔ اخلاقی حدود کی پابندیاں اور حقوق العباد اور اپنی آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ دنیا کی کثرت، مال و دولت کی کثرت انسان کی کمزوری ہے، جس میں انسان کی یعنی کہ کثرت اسی میں مبتلا رہی ہے۔ انسانوں کی کثیر تعداد، اکثریت اس ہر دور میں، بس اسی میں ہر دور میں انسان یعنی حریص رہا ہے، دولت کا حریص رہا ہے۔ انسان کو جس قدر بھی مال و دولت مل جائے، کثرت کی خواہش کسی وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ساری زندگی اور کی تلاش میں رہتا ہے۔ تکاثر لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آدمی، نمبر 1، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی تکاثر ہے۔ نمبر 2، لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، یہ بھی تکاثر ہے کہ بس میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ نمبر 3، وہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں، دوسرے کے مقابلے میں انہیں فلاں چیز کثرت سے حاصل ہے، کہ انسان کہے کہ میرے پاس بیٹے زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، یہ بھی تکاثر ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے، تھکاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو تک و دو کر رہا ہے، خوب اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، وہ تکاثر ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے حصول میں وہ اہم ترین چیز کو بھول جاتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، رب کی ملاقات کو بھول جاتا ہے، اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے اور محشر کو اور قبر کو، ہر چیز کو وہ بھول جاتا ہے۔ اور اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک دفعہ 2 قبیلے اپنے اپنے جتے کی کثرت، تعداد پر فخر کر رہے تھے۔ کنبے پر جب ایک قبیلے کے آدمی دوسرے سے کم نکلے تو پھر وہ جو کم تھے یعنی ایک دوسرے سے فخر کر رہے تھے کہ ہمارا قبیلہ، ہمارے قبیلے کے آدمی زیادہ ہے۔ تو جس قبیلے کے آدمی کم تھے وہ کہنے لگا کہ ہمارے فلاں آدمی لڑائی میں مارے جا چکے، بے شک قبریں شمار کر لو، وہاں سے پتہ لگے گا کہ ہماری جمعیت تم سے کتنی زیادہ ہے، وہ ہم میں کیسے کیسے نامور گزر چکے ہیں، ہم میں کیسے کیسے اعلیٰ
اور بلند اخلاق والے اور بلند مقام والے اور بلند کثرت تعداد والے اور بڑی، یعنی انسان شیخیہ مارتا ہے نا کہ ہم میں بڑے بڑے نامور گزر چکے ہیں، یہ کہہ کر وہ قبریں بھی شمار کرنے لگے، یعنی قبروں کو بھی شمار کرنے لگے، تو پھر اس کا یہ شان نزول ہے، پھر یہ سورت کا نزول ہوا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ یہ سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، یہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کر دیا اور صدقہ جاریہ کیا اور کھا لیا اور فنا کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے استعمال کر کے ختم کر دیا۔ یعنی ساری زندگی انسان یہی کہتا ہے میرا مال، میری اولاد، میرے بیٹے، میرا، یعنی تیرا کیا ہے؟ تیرا وہی ہے جس سے تو نے فائدہ اٹھا لیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بتایا جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو تو مال کی ملکیت میں ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو مال تیری ملکیت ہو جائے گا۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے اگر ہم اس کو سمجھے اور غور و فکر کریں کہ جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو تو مال کی ملکیت ہے، مال تیری ملکیت نہیں ہے، تو مال کی ملکیت ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو وہ مال تیری ملکیت میں آ جائے گا، یعنی تیرے آخرت کے خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اور آگے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، لوکان لابن آدم، اگر آدم کے بیٹے کے پاس وادیان من مال، 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی مل جائے، لبتغا ثالثا، تو وہ تیسرے کی تلاش کرے گا، تیسرے کی خواہش کرے گا، وہ تیسرے کی چاہت کرے گا، لبتغا ثالثا، وہ تیسرے کی تلاش میں نکلے گا، ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کے بیٹے کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ قبر کی مٹی انسان کے جسم پہ پڑتی ہے تو ساری خواہشات اس کی دب جاتی ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے یہ ساری زندگی اور مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہے، فیرجع اثنان، 2 قبرستان سے واپس آ جاتی ہے، ویبقى معه واحد، اور ایک اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے پیچھے اس کے گھر والے، مال و دولت اور اعمال جاتے ہیں، فیرجع اہلہ ومالہ، پھر گھر والے اور مال و دولت واپس آ جاتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، ویبقى عملہ، یعنی باقی کیا رہتا ہے؟ اس کا عمل، جو بویا تھا اب وہ کاٹنا پڑے گا۔ آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، جلد ہی تم جان جاؤ گے، بہت جلدی تم یعنی ہرگز نہیں، عن قریب تم جان جاؤ گے، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان جاؤ گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوشش فضول اور بیکار تھی، اور ان میں کوئی کوشش اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے سوائے تمہارے نیک اعمال کی، یعنی جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، اور عالم برزخ میں فوراً وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا اور اس کو فوراً رزلٹ سامنے آ گیا، اس کا رزلٹ سامنے آ گیا، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ مرتے انسان کو فوراً عالم برزخی میں نظر آنے لگتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ دوزخ کے آثار تو مرنے کے بعد فوراً ہی دیکھ لے گا، پھر جب قیامت کے دن تمہیں میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھو گے کہ تمہیں اس کے یقین ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، یعنی تم جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ کاش تم دنیا میں غور و فکر کرتے اور جان جاتے، تمہیں کاش دنیا میں ہی پتہ چل جاتا کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور اس میں دوسرے سے آگے بڑھنا، ترقی اور کامیابی اور مال و دولت اکٹھا کرنا، یہ ہرگز کامیابی نہیں، عن قریب تمہیں اس کا برا انجام معلوم ہو جائے گا،
اور تم جان جاؤ گے کہ کتنی بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار رہے تھے، کتنی بڑی آپ دھوکے کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ زندگی میں وہی کامیاب ہے جس نے دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کی اور اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں رہا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ذرا بھی غور و فکر کرتے، تھوڑی سی بھی آخرت کی فکر کرتے، تو تمہیں ضرور معلوم ہو جاتا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مال و دولت، ساز و سامان بے حقیقت ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کہ تم یقینی طور پر جان لیتے، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پہ جان لیتے، کاش تم دنیا میں رہ کر غور و فکر کر لیتے تو تمہارے آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے وہ ہٹ جاتا۔ کبھی تم قرآن پڑھتے، شریعت پڑھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے آگے کی آیت میں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہوگا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو یقیناً تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، تمہیں دیکھنا ہوگا۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر دوزخ کو دیکھو گے، تم ضرور دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ یقین تین طرح کے ہوتے ہیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ اور آنکھوں سے عموماً جو چیز ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں مشاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے یقین ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک علم کی بنا پر، کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں، خود جانتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی میں نے پڑھا ہے، یہ بات سچی ہے۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، کہ سچ ہے اور حق ہے اور میں نے تسلیم کر لیا۔ تو ثم لترونها عین الیقین، کہ تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، کہ ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ آگے بتایا جا رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ انسان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو لاتعداد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تاہم ان نعمتوں کی دو بڑی قسمیں ہیں، دو قسمیں۔ ایک نعمت وہ ہے جو انسان کے اپنے وجود میں ہے، جیسے اس کی جوانی، صحت، ہزاروں نعمتیں انسان کے اپنے وجود میں ہیں۔ اور دوسری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے رکھی ہے، جیسے اپنا مکان ہے، جائیداد ہے، اپنا یعنی کہ پلاٹ ہے، گھر ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، بے شمار ارد گرد اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو ان نعمتوں کا حساب بھی ہوگا، ان نعمتوں کو پوچھا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کون سی نعمتیں؟ ہم سے سوال ہوگا کن نعمتوں کے؟ ہماری خوراک یہی دو کالی کھجوریں، کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ کالی دو کھجوریں، بس کالی کھجوریں اور پانی پیتے ہم، اور دشمن کے سر پر تلوار لیے، ہم تلواریں لیے کاندھوں پہ لٹکائے ہم جہاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے نزدیک تو یہ معمولی سی چیزیں ہیں کہ اس کا بھی سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں اللہ کو ان چیزوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تازہ کھجوریں کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں سے ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی، چھوٹی سے وہ نمک ہو، وہ پانی کا قطرہ ہو، وہ ذرہ برابر کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہمارے گھر میں کچن میں پانی کا قطرہ، ایک ہمارا پانی کا جو نلکا ہے وہ خراب ہے، ٹوٹی اس کی خراب ہے، اب وہ پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، ایک ایک قطرہ بھی ضائع ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور فرمایا جا رہا ہے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی بندے کے قیامت کے دن ہل نہ سکیں گے قدم
किसी बंदे के कदम क़यामत के दिन हिल ना सकेंगे। हत्ता युस्अलु अन अर्बा, जब तक कि वो 4 सवालों के जवाब ना दे ले। अन उमरी फ़ीमा अफनाहु, इसकी उम्र के बारे में कि इसे कहाँ गुजारा। व अन जसदिही फ़ीमा अबलाहु, इसके जिस्म के बारे में कि इसे कहाँ इस्तेमाल किया। ये देखिए ये हदीस कितना झंझोड़ती है कि अन जसदिही फ़ीमा अबलाहु, इसके जिस्म के बारे में कि कहाँ इस्तेमाल किया है। वान मालिही मिन आई नक्तसबु वफ़ीमा वदअउ, वान मालिही मिन आई नक्तसबु फ़ीमा वदअउ, और इसके माल के बारे में कि कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया। वान इल्मी माज़ा अमल फ़ीही, और इसके इल्म के बारे में कि इसके मुतालिक इसने कितना अमल किया। यानी हर चीज़ का सवाल का जवाब देना होगा। ये सूरत हमें झंझोड़ती है और हमें बताती है कि लोग दुनियावी मालूमात के साथ मशगूल है, हालांकि वो इसको छोड़ने वाले हैं, और आखिरत से गाफिल है और लापरवाह, हालांकि वो उसको मिलने वाले हैं। कि किसी भी हालत में दुनिया नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन छोड़ने पड़ेगी, और किसी भी हालत में मरना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें मरना पड़ेगा। फिर फरमाया जा रहा है इंसान सारी ज़िंदगी मालो दौलत की कसरत के पीछे लगा रहता है, तकासुर और यहाँ तक कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इसको मौत आ जाती है। माल को जमा करता रहता है, उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। शुक्र ना करने की वजह से ये बाइस हलाकत बनता है, ये हलाकत का बाइस बन जाता है। ख़र्च भी नहीं करता और अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता, फिर ये हलाक हो जाता है। फिर इसी सूरत के ख़ुलासा में पता चलता है, ये हमें सूरत बताती है इंसान का माल वो है जो इसने अपने ऊपर ख़र्च किया या अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को दे दिया, बस वही इसका है जो इसने इस जहां रहकर दूसरे जहां में मुंतकिल कर दिया। ये सूरत हमें बताती है कि कब्र का अज़ाब बरहक है। अल्लाह की राह में ख़र्च ना करने वाला इसकी सज़ा कब्र में भी पाएगा। जो माल अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें अज़ाब कब्र होगा, यानी अज़ाब कब्र बरहक है। ये सूरत हमें बताती है इल्म के मुख्तलिफ मरातिब है, इनमें अफजल तरीन आइनुल यकीन है। आइनुल यकीन जब अपनी आँखों से देख लेगा, मुशाहिदा कर लेगा, फिर इसे यकीन आ जाएगा कि दुनिया धोखा ही धोखा थी, आखिरत असल इंसान का घर है। ये सूरत हमें बताती है हम दुनिया में जिस कदर अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होकर इन सब का हिसाब देना होगा। हिसाब का भी एक दिन है। और इसमें हमें यह भी पता चलता है, इस छोटी सी सूरत में हमें यह भी बताया जाता है कि लोग अगर मालो दौलत में एक दूसरे से आगे बढ़ने के बजाय खैर और भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इनके हालात बेहतर हो जाएंगे, दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर हो जाएंगी। ये सूरत बताती है कि तकासुर इंसान को बर्बाद करता है। तकासुर नेकियों का हो तो उसमें उसकी कामयाबी ही कामयाबी है। यानी आखिरत के लिए अगर वो नमाज़ पढ़ता है और कहता है कि मैं और नवाफिल पढ़ लूँ, अगर कुरान पढ़ता है तो वो कहता है मैं मज़ीद कुरान पढ़ लूँ, अगर नेकियों के काम में तकासुर है तो वो बेहतरीन है। अगर दुनिया की लालच में, दुनिया के हसूल में तकासुर है तो फिर वो हलाक हो गया और वो बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक हमें अमल वाला बनाए। ये छोटी सी सूरत बहुत झंझोड़ती है, और अगर हम इसे गौर व फिक्र करें इस सूरत में तो हमें पता चलता है कि धोखा ही धोखा है, कोई किसी का नहीं है, बस अमाल हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।